اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر وقت ہمیں بلاتی ہے، اور یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، جو محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ کیا بات آ گئی؟ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ تو اسی کو ہدایت دے گا۔ اب یہاں ذرا ہم تھوڑا سا اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا، آپ کو کیا لگتا ہے یا مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ ہی کوئی ریفیٹ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی سبڈیو کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان تک کو مہلت دی ہوئی ہے۔ شیطان کوئی خود سے نہیں کر رہا یہ سارے کام، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایوری تھنگ از سیٹ ان پلیس، سورج چاند ستارے ہر کوئی اپنے مدار کے مطابق چل رہا ہے، اپنی ٹائمنگ کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ہم انسان جب تک ہم بھی جو رولز اور ریگولیشن سورج چاند ستارے فالو کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ سب کچھ سیٹ ہے۔ اس دن سوچیں نا، جس دن ایسا ہو کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے تو کیا ہوگا؟ نظام درہم بھرم ہو جائے گا نا۔ تو پھر ہم انسان کیوں ایسے ہیں کہ ہم نے اپنا نظام ہی برباد کیا ہوا ہے، ہم نے اپنا اندر کا نظام ہلایا ہوا ہے، ہم اللہ کے رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا اندر سے سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے، کہ ہم اس دنیا میں بس لگے رہتے ہیں ہر وقت کہ کمانا کیسے، کھانا کیسے، کمانا کیسے، کھانا کیسے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے دین کو کیسے بڑھانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں، بیٹھ جائیں، سمجھ جائیں، تھوڑا ٹائم دے دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بہت آسان ہے، لیکن جو پڑھنا چاہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب یہاں پہ کیا سوچنے کی بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی اگر نصیحت کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے ہی تو یہ کتاب آسان ہوگی، ہر کسی کے لیے تو نہیں ہوگی نا۔ اب ہماری نیت کچھ اور ہے اس کو پڑھنے کی، تو ظاہر سی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے نا، جو آپ چاہتے ہو بس اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو لگا دیتا ہے۔ ہم دنیا میں مگن رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں تھکا دیتے ہیں، دنیا میں ہی مگن کر دیتے ہیں، ہمارے کام ہی نہیں سمٹتے، ہمارے کام ہی بگڑتے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے گھر کے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں، نہ اللہ یاد نہ قرآن یاد۔ تو کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک کو جتنا ہاتھ لگائیں گے، جتنا پکڑیں گے، ابھی پڑھنے کی بات نہیں کر رہی میں صرف یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم جتنا اس کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو پکڑیں گے، تو ابن تیمیہ کا کوٹ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے، روح خوش ہوتی ہے، کیونکہ یہ روح جو ہے جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو روح ہماری گواہی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس چیلنج کے ساتھ بنایا، کس ہیبت اور کس کانفیڈنس کے ساتھ کس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ نے شرط رکھ لی، کس کو راہ دکھانے والی ہے؟ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب آج تک تو نہیں دیکھی ہم نے جو اتنے دعوے کے ساتھ شروع ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ جو رائٹر ہوتا ہے وہ لکھ ہی لیتا ہے یہ کہ اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو بغیر کسی شک کے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے متقی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ بلا لیں نا، انسانوں کو، جنوں کو، سب کو بلا لیں،
اور ایک ایسی صورت ہی بنا لائیں، ٹھیک ہے. اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو اور آسان کر دیا. کہا کہ چلو سب کو بلا لو، فلاسفرس کو، جو مصور تھے، جو شاعر تھے، جو عربی تھے، جو بھی تھے، ان سب کو بلا لو. اور کہا کہ ایسی ایک آیت ہی بنا لو، ٹھیک ہے. صورت تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایسی آیت ہی بنا لو، اور اللہ کو چھوڑ کر سب کو بلا لو نا، اور ایک آیت ہی بنا لو. تو یہ تم نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں نا، اور یہ جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے دیا ہے، یہ چیلنج اسٹینڈ کر رہا ہے تقریباً 1400 سال تک. ابھی تک کوئی ایسا نہیں بنتا ہے اس دنیا میں کہ اس کتاب کو چیلنج دیا ہو کسی نے. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ہم کتابیں بنا لیں اور کسی طرح ہم جو ہے وہ کچھ کریں، لیکن وہ کتاب تو 10 لوگوں تک کو بھی انسپائر نہ کر سکی. اور یہ قرآن اللہ کا کلام بلینس آف پیپلز کو جو ہے وہ انسپائر کر چکا ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیں نا کیسے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے جب ہم اس کو طریقے سے پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. ہمیں دنیا کی فکر ہی نہیں رہتی. بس یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن ہی کیوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہمیں زندگی میں ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن جو اصل ہمیں کیا چاہیے یہ سن لیں نا. شفا، کس چیز کی شفا؟ ہدایت. کون سی ہدایت؟ رحمت. کون سی رحمت؟ تو شفا سے شروع کرتے ہیں نا. کس چیز کی شفا؟ فی صدر، وہ چیز جو دلوں میں ہے، دل کی بیماریوں کو پاک کرتی ہے، پاکیزہ بناتی ہے ہمارے دل کو، ٹھیک ہے. اسلام کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ روح، نظریات اور جسم کی ہائیجن رکھنا. جتنا زیادہ ہائیجن پہ بات اسلام کرتا ہے اور کوئی دوسرا مذہب نہیں کرتا، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے وَہُدًى، ہدایت. کس چیز کی ہدایت؟ ہاؤ ٹو کریٹ ڈیلی روٹین، کہ دن کیسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کی ہدایت. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا، کیسے بات کرنی ہے، کیسے حق ادا کرنے. یہ ساری ہدایت جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے. تو یہ کہ اسی کو آئے گی نا جو اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے رحمت، جسے بارش ایک جگہ پہ برستی ہے رحمت بن کر اور بنجر زمین کو زرخیز کر دیتی. اسی طریقے سے جب قرآن ہمارے دلوں میں اترتا ہے تو وہ بھی ہماری زندگی میں بہاریں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہریالی لے آتا ہے. رحمت کی دلیل ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. ایک طرف اسلام رحمت کی دلیل ہے اور دوسری طرف وہ نظام جہاں ہر برا کام ہوتا ہے. سو وی کین سی دیٹ چوائس از یورس. تو آپ بس خود اندازہ لگا لیں کہ کون سا نظام اچھا ہے. کیا برے کام والا نظام اچھا ہے یا وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے وہ اچھی ہے. اس وجہ سے قرآن آپ کی زندگی میں ہونا اور اس سے رابطہ رکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور. نور کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، روشنی، آنکھوں کا نور، کانوں کا نور، سننے کا نور، چلنے کا نور، ڈیسیجن لینے کا نور، ٹھیک ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا نور، رزق حاصل کرنے کا نور، آخرت کے دن کا نور، آپ کی خیر کا نور، پل صراط کا نور اور آخرت کے دن کا نور. یہ قرآن پاک ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے. جیسے ایک اندھے انسان کو روشنی چاہیے ہوتی ہے تو ایک چھڑی اسے راستہ بتاتی ہے کہ کہاں قدم رکھنا ہے اور کہاں قدم نہیں رکھنا. بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن پاک جو ہے ہماری چھڑی ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں قدم رکھنا چاہیے اور کہاں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں راستہ دکھانے میں مدد کرتا ہے. یہ قرآن انسان کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اسے پڑھنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں ہمیں یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ بس کہہ دیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا نصیحت حاصل کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور
جتنا ہو سکتا ہے اسے قرآن پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا، بس جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ قرآن پاک ضرور 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 پڑھا کریں، اور میرے حق میں بھی دعا کیا کریں کہ میں بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری قبروں کی روشنی کا ذریعہ بنا دے، اور قیامت کے روز ہمارے لیے گواہی کا ذریعہ بنا دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔